أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وكريم نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الفضل وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، اس عشر سجادیہ کی آخری مجلس جس کا عنوان امام زین العابدین علیہ السلام اور عاشورہ، ماشاءاللہ بہترین محاورے کا استعمال اشعار میں آپ محسوس کر رہے تھے. میں نے اس سے پہلے بھی شعر و شاعری کے حوالے سے کچھ دیر کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی. پھر سے اسے اگر تیزی سے عرض کروں، خطیب کی گھنٹوں کی مجلس شاعر اپنے ایک مصرے میں رکھ دیتا ہے. اب اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اب اگر ایک خطیب 1 گھنٹے کی مجلس کے لیے 24 گھنٹہ لگاتا ہے تو پھر ایک شاعر ایک مصرے کے لیے کتنا وقت لگانا چاہیے. مطالعہ جتنا قوی ہوگا. ہمارے استاد کا بہترین جملہ تھا، بعض اوقات سوال یہ ہوتا ہے کہ بصیرت کیسے ملتی ہے، اور بصیرت بہت آسان نہیں ہے. بصیرت کا مطلب یہ ہے، اگر سادے جملوں میں کہا جائے، حق اور باطل کے درمیان آپ کو یہ توفیق مل جائے کہ حق سمجھ جائے. یہ سب کو میسر نہیں ہوتی. اس لیے جب چھٹے امام نے حضرت عباس کے فضائل جہاں بیان کیے ہیں، کانا امن العباس، ہمارے چچا عباس کا رتبہ کیا ہے؟ نافذ البصیرہ، بصیرت کی آخری انتہا پہ تھے وہ. اور جس کو میں اگر اشارتاً عرض کروں، 9 محرم سب قریب سے دیکھ رہے ہیں. لوگ کو آپ دیکھیں، اگر ابھی تھوڑا سا کچھ مسئلہ خراب ہو جائے تو امان نامہ الگ الگ کورٹ کچہری اور تھوڑا سا کہیں کنسیشن ہو جائے بچ جائے، یہی ہے نا جان کی حفاظت کے لیے. 9 محرم کو آنے والے نے رشتہ داری کا بھی واسطہ دیا، آ جاؤ میرے لشکر میں تم محفوظ رہو. مگر یہ بصیرت کی علامت تھی کہ حسین کی طرف آ گئے تھے تو پھر اب جانا نہیں. بصیرت سب کو نہیں ملتی. شاعر
بہت بڑا کام کرتا ہے. اسی لیے اگر کسی کو اللہ سے قریب ہونا ہے تو اس کا سیدھا سا راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ بس واجب اور حرام پہ توجہ کرے. یہی ذریعہ بنیں گے کہ آگے کی چیزیں سمجھ میں آنے لگیں. اب دیکھیے جو متقی پرہیزگار ہو جاتے ہیں ان کو آگے کی چیزیں وقت سے پہلے سمجھ میں آنے لگتی ہیں. صرف سیدھا سا کام ہے کہ حلال کو چھوڑا نہ جائے اور حرام کو کیا نہ جائے. اگر اس کام کو انجام دے دیا جائے مسئلہ حل ہے. تقوی کی بہت بڑی تعریف نہیں ہے. آپ ہمیشہ جمعہ کے خطبے میں جہاں بھی جاتے ہوں گے تو آپ کو یہی ملتا ہوگا مولا کا وہ فرمان واتقوا اللہ ونظم امورکم، تم تقوی الہی اختیار کرو اور اپنے کام میں نظم و نظام و سسٹم کو لاؤ. یہی ہے نا. تقوی کی جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو آپ کو ایک ایسا تقوی بتایا جاتا ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ تقوی ہمارے لیے نہیں ہے. مثلا اگر کوئی تقوی کی تعریف آپ کے سامنے یہ کر دے کہ پیٹ اور پیٹھ ملی ہوئی ہو اسے متقی کہتے ہیں تو ہم کہیں گے ہم تو یہ چھوڑ نہیں سکتے. اگر تقوی کی تعریف الگ الگ انداز سے کی جائے تو تقوی کی تعریف لوگ اسے سخت سمجھ کے دور ہو جاتے ہیں. یاد رہے دین کو لوگ تکلیف سمجھتے ہیں اس لیے دین سے دور بھاگتے ہیں. دین کو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں اس لیے دین سے دور بھاگتے ہیں. اگر نظریہ بدل جائے کہ دین زندگی کی بہترین علاج کا نام ہے تو پھر لوگ دیندار ہو جائیں گے. اگر یہی عورتوں کا نظریہ یہ ہو کہ یہ حجاب انسان کو قید میں ڈال دیتا ہے تو پھر یہی حجاب اسے برا لگے گا. مگر یہی حجاب اسے یہ نظریہ دے دے کہ وحشت زدہ لوگوں کی ہوس والی آنکھوں سے بچانے کا ذریعہ ہے. یہ تو صرف سوچنے کا ذریعہ، سوچا کیسا جائے، کیسا فکر کیا جائے، یہی حجاب اسے ڈھال بنتا ہوا نظر آئے گا. اور وہی حجاب لوگ، مگر بہت سے لوگ ایسے ملیں گے ارے مولانا ہم اپنا حجاب تو صحیح رکھتے ہیں، ہم اگر بال کھول کے بھی چلیں تو آپ اپنی نظر نیچے رکھیے، آپ اپنی نظر نیچے رکھیے. میری نیت میں ذرہ برابر کھوٹ نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے کہ آپ کی نیت کیسی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں امامہ لگا کے شراب کی دکان پر نظر آؤں تو آپ کیا سمجھیں گے؟ نماز پڑھ کے آئے ہیں. امامہ لگا کے اگر مل جاؤں تو آپ کیا سمجھیں گے؟ یہاں نماز پڑھ کے آئے ہیں. اسلام کہتا ہے واتقوا مواضع التہمہ، اس جگہ سے بچو جہاں تہمت لگنے کا امکان ہے. تہمت لگنے کا، جتنی بھی ہماری ماں بہنیں اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں یاد رہے اگر یہ یقین ہے کہ جتنوں نے دیکھا ہے سب نے بہن مانا ہے، سب نے ماں مانا ہے تو بہت اچھا ہے. اگر کسی نے بہن نہیں مانا، کسی نے ماں نہیں مانا تو تہمت سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ حجاب کر لو. آج آخری مجلس ہے، ساری چیزوں کا نچوڑ بھی دینا ہے اور اسی وقت میں کوشش کی جائے گی. یاد رہے نظریات بدلے جائیں. کچھ لوگ دین کو بوجھ سمجھتے ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وقت نہیں ملتا. اچھا وقت نہیں ملتا تو کہاں لگاتے ہو؟ تھوڑا سا بزنس میں ترقی ہو جائے. اچھا کاش تمہیں پہلے دن سمجھ میں آ جاتا کہ سارے دنیا کے لوگوں کے بزنس جہاں کھلتے ہیں اس کا ایک راستہ نماز ہے. صرف نظریے بدلنے ہیں. پوچھنے والے نے آ کے آیت اللہ نخودگی سے پوچھا شادی نہیں ہو رہی ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے. تینوں کا جواب ایک ہی ہے، جواب اول وقت نماز پڑھو. اول وقت نماز پڑھو.
مگر مشکل کیا ہے؟ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو نماز ہے نا، یہ بوجھ ہے، ایک وقت لے رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ کم سے کم، اب کاش ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے جو ذکر کیا تھا، بزنس آپ کے بہت زیادہ گہرائی سے سوچنے کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ آپ اپنے کام کو لے کر کتنا سیریس ہیں، اسی پہ آپ کا بزنس ہے۔ جیسے ہی تھوڑا سا دھیان ہٹا، بزنس ٹھپ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب ذرا دیکھیے، اس معاشرے میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ذہن ایک جگہ لگتا نہیں ہے۔ ذہن کو ایک جگہ لگانے کا تربیتی پہلو یہ ہے کہ دیوار پر لفظ جلالہ یعنی اللہ لکھ دو اور اسے غور سے دیکھتے رہو، پلک جھپکے بغیر۔ توجہ شرط ہے۔ آپ کو یاد ہے بچپنے کا کچھ کھیل؟ ہمیں اپنے یاد آ گیا، اپنے زمانے کا ایک کھیل یہی تھا نا، آؤ آنکھیں ملاتے ہیں کس کی پلک پہلے جھپکتی ہے نا یہ۔ اور اسلام نے جو تاکید کیا ہے کہ 3 کھیل بہت اہم ہے، اس کی طرف ضرور کوشش کرو، 3 چیزوں کو ضرور سوچو۔ اس میں سے ایک ہے تیر اندازی، ایک ہے تیراکی۔ آپ دیکھیے ہے کہ نہیں؟ تیر اندازی میں بھی کیا ہے؟ ایک ہے گھوڑ سواری۔ 3 روایت نے ذکر کیا ہے، 3 چیزوں کو ضرور سیکھو۔ گھوڑے کو سنبھالنا آسان نہیں ہے۔ بہتے ہوئے گھوڑے کو اگر کوئی سنبھال لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں بھی اگر بہتنے کا امکان آیا تو سنبھالنے کی صلاحیت مل جائے گی۔ آپ ہر چیز کے پیچھے جائیے، تیر اندازی کے پیچھے دیکھیے، ہے بہت سی چیزیں۔ نشانہ ایک جگہ لگانا ہے، توجہ شرط ہے، نشانہ ایک جگہ لگانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے ایک چیز پہ فوکس کرنا ہے، اگر اس پہ فوکس کر لیا تو کامیابی مل جائے گی۔ تیراکی میں بھی یہی ہے کہ ایک سانس کے ذریعے کتنا اچھا تم کام کر سکتے ہو۔ سانس کا امتحان لو، کتنا دیر تک اپنے آپ کو اس پانی کے اندر رکھ سکتے ہو۔ سب کے پیچھے ایک ہی چیز ہے، آپ کی فکر مضبوط ہو، توجہ شرط ہے۔ سب کے پیچھے ایک ہی سوچ ہے کہ آپ کی فکر مضبوط ہو، مگر آپ کو معلوم ہے دوسروں میں اور ہم میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جو ہمیں خاک شفا ملی ہے نا نماز میں، ہمیں جو خاک شفا ملی ہے نماز میں، یہ دوسروں کے پاس نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ہے۔ اس لیے کہ جب عبادت میں کھڑے ہو جاؤ تو ذہن کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مرکز چاہیے، اور وہ مرکز کوئی اور نہ ہو، خاک شفا ہو۔ اور اگر کسی کا مرکز حسین بن جائے، کسی کا مرکز اگر حسین بن جائے تو پھر اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی۔ صلوات ہے محمد۔ انسان اگر ان چیزوں پہ غور و فکر کرے، ہر چیز اسلام میں بہت اہم ہے۔ دین کو لوگ بہت سمجھتے ہیں، دین بوجھ نہیں ہے، دین ہماری مشکلات کا علاج کا نام ہے۔ اگر علاج چاہیے خود بخود دیندار ہو جاؤ گے۔ صرف علاج کی طرف جانا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہو، آؤ پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ تلاش کرو، ضرور ملے گا اہل بیت کے دروازے پہ۔ دشمنوں کی خواہش تھی یریدون، چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے؟ لیطفئوا، بجھا دیں، کیا بجھا دیں؟ نور اللہ، اللہ کے نور کو، کس سے؟ بے افواہہم، اپنے منہ سے۔ واللہ، لیکن اللہ کی چاہت ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ نے ٹھان رکھی ہے متم نورہ، کہ وہ اپنے نور کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا، پائے تکمیل تک پہنچائے گا، ایمان کی منزل تک پہنچائے گا۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ کافروں کو پسند ہی نہ ہو، چاہے یہ کافروں کو پسند ہی نہ ہو۔ یاد رہے، نور اللہ کو بجھانے کی خواہش تھی، کس سے؟ پھوک سے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ اس نور کو مکمل کرے گا، اس نور کو پائے اتمام تک پہنچائے گا۔ توجہ شرط ہے، چاہے یہ کافر پسند نہ کر رہے ہو۔ اب تاریخ اور احادیث کے اعتبار سے
یہ بات ثابت ہے کہ نور کوئی اور نہیں ہے، نور رسول ہے، رسول کے ساتھ اہل بیت اطہار ہیں، اور وہ قرآن کی آیت کا بھی سہارا سورہ انفال سے لیا جا سکتا ہے کہ وہ نور جو رسول کی اتباع کر رہا تھا قرآن کے ساتھ، وہ علی کا نور تھا۔ توجہ شرط ہے، نور کو مٹانے کی پھونک کے ذریعے کوشش کی جا رہی تھی، مگر ایک بات طے ہو گئی۔ اب ہمیں تاریخ میں یہ دیکھنا ہے کہ نور حسین کو، نور علی کو، نور حسن کو، نور فاطمہ کو اور یہ آخری امام تک کے نور کو مٹانے والے کون ہے؟ توجہ کرتے، اگر کوئی تاریخ یہ لکھے کہ نور علی کو مٹانے والا فلاں تھا، نور فاطمہ کو مٹانے کی کوشش کرنے والا فلاں تھا، ارے نور حسین کو مٹانے والا فلاں تھا، ارے چاہے جو بھی کہہ لو، مگر قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے جو بھی مٹانے کی کوشش کرے گا وہ کافر ہوگا، کچھ اور نہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ کافر ہی کا ارادہ ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ یہ نور الہی کو اور بجھانے کی ہر طرح کی کوشش کی گئی۔ میں نے شروع سے کوشش کی کہ آپ کو کربلا سے پہلے کے حالات، کربلا کے بعد کے حالات بتا سکوں کہ کس طرح سے کوشش کی گئی۔ نام علی، اولاد علی کا نام، چاہنے والوں کا نام، ایسے ظلم ڈھائے گئے، ایسے ظلم ڈھائے گئے کہ جس کی تاریخ، اگر تاریخ میں غور و فکر کیا جائے، دیکھا جائے تو انسان گھبرا جائے کہ کیسی شخصیتوں کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ نام علی کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ نام علی کو مٹانا تھا۔ دربار شام وہ ہے، شام وہ ہے جہاں علی کا نام لوگ لینا پسند نہیں کرتے تھے، جہاں اگر لیا بھی جاتا تھا تو گالیوں کے ذریعے۔ وہاں سید سجاد تک پہنچ جانا ہی یہ علی کی جیت تھی۔ سید سجاد کا پہنچ جانا یہ علی کی جیت تھی، جس نے انکار کیا تھا کہ قرآن نہیں ہے، وحی نہیں ہے۔ یاد رہے، جب بھی قرآن کا کوئی انکار کرے کہ قرآن میں یہ 26 آیت سمجھ میں نہیں آتی، یہ آیت نکال دینی چاہیے، وہ طے ہے کہ جو بھی یہ کہے وہ صرف یزیدی فکر رکھتا ہے، کچھ اور نہیں۔ اس لیے کہ یزیدی فکر رکھنے والے ہی کہتے ہیں کہ یہ وحی نہیں تھی، یہ قرآن کی آیت نہیں تھی، یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ ایک ڈھونگ تھا، یہ خاندان رسالت کی طرف سے ایک بنائی ہوئی چیزیں تھی۔ یاد رہے، جب بھی کوئی کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فکر یزید کی فکر رکھتا ہے، اور ہم نے نہیں۔ جس نے کہا تھا، جس نے قرآن پر اشکال کیا، قرآن سے آیت کو ہٹانے کی بات کہی، آج نہ وہ اس طرف ہے نہ اس طرف نہ اس طرف۔ جب بھی قرآن پر حملہ کیا جاتا ہے، اور اگر اپنے کر دینا، اس لیے خاص گزارش ہے، صرف ہے نا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ لعنت ہے فلاں پر، اس نے قرآن نہیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، نہ سمجھنے کی وجہ سے پتہ نہیں کون پھر بن جائے، کون پھر بن جائے۔ سمجھنا کمال ہے، توجہ شرط ہے۔ قرآن اپنے بچوں کو پڑھائیے، اور یاد رہے، اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ تصور کرتے ہیں کہ ارے کوئی لائف سلوم میں کچھ پارے اور پڑھے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر آپ کے بیٹے کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے تو پھر قوم کے لوگوں کو بھی توفیق نہیں ہوگی۔ تمنا یہ ہے کہ فلاں پڑھ دے، حضور آپ نے اپنے بیٹے کو تو بڑی اچھی انگلش پڑھوا لی، انگلش پڑھوائیے ضرور، مگر قرآن کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ اس لیے کہ جب مر جائیں گے ابا تو قرآن یعنی فاتحہ انگلش میں ABCD کے ذریعے تو دینا نہیں پڑے گا، کم سے کم اپنا انتظام کر کے جائیے۔ یاد رہے، قرآن پر سوال کیا گیا کہ قرآن کچھ بھی نہیں ہے، مگر حسین نے کٹے ہوئے گردن کے ساتھ ہر جگہ تلاوت کر کے بتایا کہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن کا وجود تک نہیں ہے، قرآن اصل میں حقیقت نہیں ہے، مگر میں کٹے ہوئے سر سے تلاوت کر کے بتا رہا ہوں کہ تم نام علی مٹانا چاہ رہے تھے، وہ بھی نہ مٹ سکا۔ قرآن کی آیت کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، وہ قرآن بھی زندہ ہے اور میرے بابا کا نام بھی زندہ ہے۔
یہ میں صرف شام کے دائرے میں رہ کر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ سب شام میں ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی واقعات بہت ہوئے، بات اس کی نہیں ہے۔ کس چیز کا انکار کیا گیا؟ انکار یہ کیا گیا ارے عبادت نہیں ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، مگر سید سجاد کی نماز، سید سجاد کا روزہ، سید سجاد کی عبادت ارے دوسروں نے دیکھ کے بتائی کہ ہاں یہ عبادت ہے، یعنی عبادت سجاد کی بنیاد پر اسلام کے اعمال زندہ ہو گئے۔ یہ تاریخ ہے، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عقیدوں سے کھلواڑ کیا گیا۔ کیا کہا گیا؟ کس خدا کو مانتے ہو؟ کہا تمہارے خدا نے تمہارے بیٹوں کے ساتھ کیا کیا؟ جواب کتنا اچھا تھا۔ ہمارے یہاں تو فوراً اگر کوئی جوان چلا جاتا ہے نا، اللہ کو میرا ہی گھر پسند آیا تھا۔ کوئی چلا جاتا ہے نا، اللہ کو، ارے کچھ لوگ اس طرح سے ہمدردی دکھاتے ہیں، بتائیں 2 سال کا بچہ ہے اور اس کے باپ کا سایہ، اللہ کو پتہ نہیں کیا محسوس ہوا، اس کے باپ کو اٹھا لیا۔ یاد ہے اگر ہمدردی دکھانا ہے تو صرف جملوں سے کام نہیں چلے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بچے کا باپ مر گیا تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا امتحان ہے، نہیں، کسی کا انتقال ہونا یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس محلے کے رہنے والوں کا امتحان شروع ہو گیا کہ تم اپنے بیٹوں کا خیال تو کرتے ہو مگر یتیموں کا خیال نہیں کرتے۔ اب یہیں سے سوال ہے کہ اگر کوئی مر جائے نا، کسی کا باپ دنیا سے چل جائے تو صرف تسلی ہمیں یا کہیے اللہ نے تمہارے باپ کو اٹھا دیا؟ نہیں، حوصلے کے ساتھ اس کی مدد کیجیے۔ اور اگر انسان اپنے بچوں کی فکر میں رہے، اپنے گھر والوں کی، تو پھر وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور کی تعریف میں ہے۔ جب تک وہ اپنے سے باہر نہیں نکلتا تب تک اسے انسان نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری زمانے کے اصحاب کی تعبیر یہی ہے، ان کی صفات یہی ہے کہ آخری زمانے میں جو امام کے اصحاب ہوں گے نا، ان میں اس طرح سے انکساری، اس طرح سے ایثار پایا جائے گا کہ اس ایثار کی بنیاد پر وہ رشتہ سمجھ میں آئے گا کہ کیسا وہ ایثار کیسا ہوگا، جنگ بدر کی طرح۔ کیا ہوا؟ مرنے والا مر رہا ہے، آخری لمحہ ہے، آخری سانس ہے۔ آپ بتائیے آخری لمحے میں پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ پانی لے کر پہنچا ایک شخص، اس نے کہا ارے مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے، اور وہ شرط ہے۔ جب اس تک پہنچا تو اس نے کہا ارے مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے۔ جب تیسرے تک پہنچا تو تیسرا مر چکا تھا، تیسرے کے بعد جب دوسرے تک آیا دوسرا مر چکا تھا، جب دوسرے کے بعد پہلے پہ آیا تو پہلا مر چکا تھا۔ سمجھ میں آیا ارے جس لمحہ سب سے زیادہ پانی کی ضرورت تھی، یہ حسین نے یہ رسول نے اپنے صحابیوں کی تربیت اتنی اچھی کی کہ جس وقت خود پانی کی ضرورت تھی اس وقت وہ دوسروں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ کمال ہے، یہ صحابی رسول کا کمال ہے۔ اسی لیے اب ذرا صحابی امام حسین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں امام حسین نے کیا کہا، جیسے ہی سعید نے آ کے کہا مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا۔ کیا امام کو نماز کا وقت یاد نہیں تھا؟ نہیں، امام کو وقت یاد تھا، مگر کمال ہے امام حسین کا کہ جس جگہ پہ نماز کو حسین دیکھ رہے تھے اسی جگہ پر صحابی حسین دیکھ رہے تھے۔ یہ کمال ہے امام حسین کا۔ آئیے ذرا اس پہلو پہ بھی غور و فکر کیجئے۔ امام حسین وہ ہے نا جو قتل ہونے کے بعد، مرنے کے بعد لوگ نیزے سے تلاوت کر رہے ہیں، یعنی یہ بتایا کہ گردن اگر کٹ جائے تو اسے موت نہ سمجھنا، یعنی زندگی کی دلیل دی نا کہ نو کے نیزے پہ حسین بول رہے ہیں، یعنی رشتہ قرآن سے بتا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ صرف زبان ارے جسم کے ہونے کی بنیاد پہ نہیں چلتی، اگر اللہ والا ہو تو گردن کٹنے کے بعد بھی یہ زبان بولتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ کمال، یہ فضیلت امام حسین کو ملی۔
مگر ذرا صحابیوں کو دیکھیے، جب آخری لمحہ ہے امام آئے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے جانثارو کہاں ہو؟ جب امام نے کہا اے میرے شہسوارو کہاں ہو، تو تاریخ نے لکھا ہے، مقتل کے فکرے ہے، ہر جنازے سے یہ آواز آ رہی تھی، مولا موت نے مجبور کر دیا ہے ورنہ ہم پھر سے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ارے جو کمال حسین کو ملا مرنے کے بعد بولتے ہوئے، وہی حسین کے صحابیوں کی ضرورت تھی۔ انسان اگر دیکھے چوتھے امام کا، میں نے کل عرض کیا نا، یہ 35 سال جو امام نے گزارے ہیں، یہ ایسا نہ سمجھیے کہ کہیں کونے میں بیٹھ گئے، نہیں، ہرگز نہیں۔ عبادت کے پیچھے بھی راز، امام نے بہت طولانی عبادت کی، اور یہ خود بہت امتیاز کا پہلو ہے کہ تاریخ بشریت میں، معصومین کی تاریخ میں، علی کا سجدہ مشہور سجدہ، حسین کا سجدہ مشہور سجدہ، علی کی ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری، مگر اس کے باوجود بھی دشمن بھی جسے زین العابدین کہہ رہا ہے وہ چوتھے امام ہے۔ یہ کمال ہے، اور یہ چوتھے امام کو دنیا نے پہچانا بھی ہے۔ کون لوگ جو نزدیک میں تھے، مدینے والے اچھے سے جان رہے تھے کہ علی ابن الحسین کون ہے۔ سخاوت کا وہ انداز کہ اگر دروازے پہ کوئی کھڑا ہو جائے تو پھر ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ بغیر خالی ہاتھ چلا جائے۔ سخاوت کا وہ انداز، مگر ذرا اس بات پہ غور و فکر کرنا ہے کہ امام نے عاشورہ کو بچانے کے لیے، کربلا کو بچانے کے لیے بہت سی تدبیروں کا استعمال کیا۔ اس میں میرا موضوع خطبہ نہیں ہے، ورنہ خطبہ جو امام نے کوفے میں دیا وہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے، اور جو امام نے خطبہ شام میں دیا ہے وہ بھی اہم موضوع ہے۔ جب شام میں امام پہنچے ہیں تو پوچھا کون؟ کہا علی ابن الحسین۔ کہا تم ابھی زندہ ہو، تم نے اپنے خدا کو کیسا پایا؟ امام نے فرمایا کہ ہمارے بابا کو لوگوں نے قتل کر دیا، جیسے یہ کہنا تھا، فوراً اس نے کہا لوگوں نے نہیں بلکہ تیرے خدا نے قتل کیا۔ امام نے پھر جواب دیا، تو اس کے بعد وہ کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے مل کے پوچھتا ہے بتاؤ کیا کیا جائے اس کا؟ قتل کر دو۔ تو امام نے کہا تم میں اور فرعون میں ایک فرق ہے۔ فرعون نے موسیٰ اور ہارون کے لیے اس کے ساتھی پڑھے لکھے تھے، اس لیے قتل کا فتویٰ نہیں دیا تھا، مگر تیرے ساتھی اتنے گئے گزرے ہیں کہ جو مجھے مارنے کے لیے آمادہ ہیں۔ وہ خطبہ کا پھر انداز، امام نے وہ 6 چیزیں بتائیں، ہمیں فضیلت ملی ہے، 6 عطیے ملے ہیں اور 7 فضیلتیں ملی ہیں۔ وہ خطبہ خود ایک محکم۔ چوتھے امام کی سیرت میں جو چیز رہی ہے وہ بہت اہم ہے۔ ایک سلام پڑھیں محمد۔ امام جب بھی عبادت کرتے تھے تو بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کے شروع میں پڑھتے تھے۔ بار بار لوگ پوچھتے تھے مولا یہ بسم اللہ کیا آپ کا نظریہ ہے؟ جواب یہ دیتے تھے جتنے بھی اولاد فاطمہ ہیں سب کا نظریہ یہی ہے۔ فخر رازی نے سورہ حمد میں بسم اللہ پہ گفتگو کرتے کرتے اس نے کہا کہ بسم اللہ پڑھنے اور نہ پڑھنے، بلند آواز اور آہستہ آواز میں پڑھنے میں 2 نظریہ ہے، ایک علی کا نظریہ ہے اور ایک بنی امیہ کا نظریہ، مگر مجھے علی کا نظریہ پسند آتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہاں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھا کرو۔ اب ذرا حالات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جہاں اپنی پہچان ہونی چاہیے۔
روایتوں میں کیا ہے کہ داہنے ہاتھ میں شیعوں کی علامت تھی انگوٹھی، دشمن نے بائیں ہاتھ میں، مگر اب یہ موقع نہیں ہے، اب یہ زمانے میں آپ حکم نہ لگائیے گا کہ دشمن بائیں ہاتھ میں پہنتا ہے اور شیعہ دائنے، اس لیے کہ زمانہ فرق کر رہا ہے۔ اس زمانے میں خاص یہی روش تھی، داہنے میں علی والے اور بائیں میں ان کے دشمن، تاکہ لوگ کنفیوز رہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ توجہ شرطے، وہی حال نماز میں بسم اللہ میں کیا گیا۔ بسم اللہ جب آنے والا پہنچا ہے کہاں؟ مدینہ پہنچا ہے، اس نے نماز پڑھائی، حاکم وقت ہے، نماز پڑھائی، نماز جب پڑھائی تو لوگوں نے پوچھا یہ بتاؤ تم نے بسم اللہ کو چوری کر لیا یا کھا لیا؟ تم نے چوری کر لیا یا کھا لیا؟ کبھی آپ سوچئے کہ اب تک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ کوئی علی کا نام نہ لے، ابو تراب جیسے لقب کو توہین کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، علی کے چاہنے والوں کا اگر کوئی نام مل جاتا تھا تو اس کے نام کو بیت المال سے کاٹ دیا جاتا تھا۔ ایسے حالات میں آپ کو کیا لگتا ہے بسم اللہ کا بے انہیں پسند آئے گا؟ اسی لیے پلان سے یہ کام کیا گیا کہ بسم اللہ کو ہٹا دیا جائے یا اس کو جز نہ مانا جائے یا پڑھا جائے تو آہستہ پڑھا جائے، اور اس لیے کہ کوئی بھی بسم اللہ پڑھے گا تو کہیں نہ کہیں علی سے قریب ہو جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا؟ چوتھے امام صرف نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز میں سورہ کے شروع میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھ کے بتا رہے ہیں دیکھو علی والوں کی نماز کون سی ہے۔ علی والوں کی نماز کون سی ہے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ ارے سب ایک جیسے ہو جائے اور اس میں اگر ہماری پہچان نہ بن سکے تو پھر سب کنفیوز رہیں گے، کون کیا ہے، کون حق والا ہے، کون باطل پرست ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ ارے اہل بیت کی طرف سے ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ کوئی ایسا کام کیا جائے، کوئی ایسا عمل انجام دیا جائے جس سے علی کی محبت بھی ظاہر ہو جائے، علی کی شیعت بھی ظاہر ہو جائے۔ اب سمجھ میں آیا کہ پوری تاریخ انسانیت میں، اس دنیا میں، آج کے زمانے میں بھی ارے لوگ بہت سے لوگوں کے مرتے ہیں، بہت سے لوگوں کے شہید ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کے لوگ دنیا سے جاتے ہیں، مگر صرف ہم ہیں جو کالا کپڑا پہنتے ہیں، صرف ہم ہیں کہ جو کالا کپڑا پہنتے ہیں۔ یہ دوسروں کو میسر بھی نہیں ہوا، ارے یہ پہچان ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ ارے آپ کے ہاں بہت سے ڈاکٹر ہوں گے، بہت سے انجینئر، مگر کوئی نہیں پہچانتا، جتنے دیر تک کلینک میں ہو یاد کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ مگر معلوم ہے ارے یہاں جتنے بڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں یہاں سب نے اپنی صفت کو چھوڑ دیا ہے، کوئی کچھ ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، جیسے ہی فرش حسین پہ آ گیا تو بس ایک ہی نام ہے، ایک ہی لقب ہے کہ اب یہ حسینی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہچان نہیں مل رہی تھی، یہ حسین کا کرم ہے جو ہمیں پہچان دلا رہے ہیں۔ اور ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حسینی ہونا، ارے رسول نے کہا تھا میں حسینی ہوں۔ جب تم رسول کی نہ کی ہوئی سنت پہ عمل کرتے ہو تو کم سے کم ہم کی ہوئی سنت پہ عمل کر لیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بسم اللہ کو ختم کیا گیا، کیوں؟ دشمنی ایک سے ہے، دشمنی بس ایک سے ہے، اسے ہٹا دیا جائے۔ اب سمجھ میں آیا؟ دو سورہ، ایک پورے قرآن میں ایک سورہ ایسا ہے کہ جس میں بسم اللہ نہیں ہے، بچوں میں سے اگر بتا دے بہت اچھا رہے گا۔ ایک سورہ ایسا ہے جس میں بسم اللہ، سورہ توبہ، سورہ براءت،
اور ایک سورہ ایسا ہے جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ ہے. جب سلیمان نبی نے انہو من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم جب لیٹر لکھا تھا تو بسم اللہ سے، یہی ہے نا. اب آپ کے سامنے تاریخ پیش کر رہا ہوں. سورہ براءت کی تبلیغ کی جب بات آئی تو تاریخ گواہ ہے، کسی کو بھیج دیا تھا جسے سورہ بقرہ زندگی بھر یاد نہ ہوا. یہ میں اپنی طرف سے کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، اسی لیے کہ ہم لوگ کسی پہ الزام لگاتے بھی نہیں ہیں. تاریخ آپ دیکھیے، بس اس کو تھوڑا سا ایک دم ہلکے اس میں سن لیجئے. ایک نے ہمیشہ کہا تھا نا اگر علی نہ ہوتے، باقی آپ سمجھ لیجئے، علی نہ ہوتے، وہ آپ سمجھدار ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں. اگر ہم یہ کہتے کہ علی کی دشمنی کی بنیاد پر ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم ہلاک ہوئے تو اچھی بات، لوگ کہہ دیتے ارے یہ بغض میں ہم نے کہہ رہا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نا ارے یہ علی کے چاہنے والے بغض میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں انہوں نے ایسا کیا اس لیے ہلاک نہ. دشمن بھی جانتا ہے کہ علی کے بغیر اس کی صرف ہلاکت ہے، کہ ہم نے اس کی کوئی سزا طے نہیں کی، وہ خود اپنی سزا بتا رہا ہے کہ وہ کیا ہے. اس چیز کی طرف متوجہ ہونا ہے. سورہ برات تبلیغ کے لیے دے دیا، جاؤ لے کے. بیچ راستے میں پھر بلا لیا گیا. کسے بھیجا گیا؟ مولا کائنات کو. مولا کائنات کو یا نبی اللہ وہ تو جا ہی رہے تھے، انہی کو. کیا مسئلہ یہ ہے مشرکین سے باتیں کرنا ہے. اب جب مشرکین سے گفتگو ہوگی تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہونا ٹھیک نہیں ہے. سخت لہجہ ہے، ان کے کرتوت کو بتانا ہے. تو اب وہاں بسم اللہ اللہ مہربان نہیں، تم نے غلط کیا، مہربانی ختم. تم نے جب غلط کیا مہربانی ختم، اس لیے بسم اللہ نہیں ہے. اب کیوں ہٹایا گیا؟ ہٹانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو پرانے ساتھیوں کو دیکھ کے لہجہ بدل جائے. پرانے ساتھیوں کو دیکھ کر کہیں لہجہ بدل جائے، اس لیے علی کو بھیجا جو پیدائشی طور پر حق میں تھا. اب یہ موضوع نہیں ہے کہ ہم مولا کائنات کے حوالے سے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کریں کہ حق کی طرف علی کو جانا ہے یا جہاں علی چلے گئے وہی حق ہے. جہاں علی چلے گئے، مسلمان ابھی حق سے علی تک حقی کی طرف جا رہا، نہ اسے حق ملا نہ علی. الگ چیز ہے. ایک یہ امام کو دین کا پیروکار ہونا چاہیے یا امام جو کر دے وہی دین ہے. دونوں میں فرق ہے. امام جو کر دے وہ دین ہے. اب ہمارے یہاں یہ سوال ہی نہیں ہے کہ امام حسن نے صلح کیوں کی، امام حسین نے جنگ کیوں کی، نہیں. ہمارے یہاں کیوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، جو کر دے وہی دین ہے. ہمارے ہاں دین میں یہ تعریف ہی نہیں ہے کہ دیکھو یہ سچ بہت اچھی چیز ہے، یہ معروف میں ہے، عدل معروف میں ہے، دوستی معروف میں ہے. نہیں، معیار یہ دیا گیا ہے، روایت جو میں ہے معیار یہ ہے ارے جسے اہل بیت کر لے وہ معروف ہے، جسے چھوڑ دے وہ منکر ہے. تعریف فرق کر رہی ہے. اب یہاں سے مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ارے چیزوں کے پیچھے نہیں جانا ہے بلکہ اس شخص کے پیچھے جانا ہے جس کے پیچھے چیزیں آتی ہیں. مسلمانوں میں ہم میں فرق یہ ہے، مسلمان نماز کیوں پڑھ رہا؟ جنت مل جائے، روزہ جنت، حج جنت مل جائے، زکات جنت مل جائے. ہمیں جنت کے لیے نماز اور روزے کی طرف پہلے نہیں جانا ہے، ہمیں بس یہ دیکھنا ہے حسین کدھر ہے. ارے جس طرف حسین ہے اگر وہ جنگل بیابان میں چلے جائے تو اسے بھی جنت بنا دیں گے. اسی لیے ہمیں
کوشش کرنی ہے، ہمیں صرف حسین تک پہنچنا ہے. وہ اگر ہم ان تک پہنچ گئے وہ جہاں لے کے جائیں گے وہ جنت ہے. دو الگ باتیں ہو گئی نا. اب سمجھ میں آیا یہ فرش حسین کو بھی جنت سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ فرش حسین حسین سے مخصوص ہے، اس لیے اسے بھی جنت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب جنت وہ جگہ ہے جہاں برائی کی نہیں جائے اور گناہ انجام نہ دیا جائے. یہاں تو برائی کوئی کرتا نہیں. اب اگر کسی کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں اب ان کا بایو ڈاٹا خراب ہے تو ہم کیا کریں؟ کہ میرا قصور ہی نہیں ہے. سلوات پڑھے. یہ ہم جو چیزوں کو پیش کر رہے ہیں علی سے دشمنی کی بنیاد پر ختم کیا گیا. بسم اللہ ہٹا دو، آہستہ پڑھ دو، اتنا آہستہ کہ سمجھ میں نہ آئے. یہی ہوا نا سورہ براءت کی تبلیغ سے معاملہ. مگر ایک سورج جس میں بیچ میں رکھ دیا اللہ نے، ایک سورج جس میں بیچ میں رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ آنے والے مسلمانوں سے واقف تھا کہ قرآن کی آیت سے بسم اللہ ہٹا دیا جائے گا، علی کے بغض میں اسے آہستہ کر دیا جائے گا یا ہٹا دیا جائے گا. اللہ نے چاہا کہ سورہ کے بیچ میں رکھ کے بتاؤ ارے تم شروع سے نکال سکتے ہو مگر علی تو تم بیچ سے نہیں نکال سکتے. اب اگر اللہ تل جائے، یہ لفظ تل جائے، کوئی تو عز من تشاء و تذل من تشاء. بس آخری مرحلے پہ گفتگو ہے. بسم اللہ بلند آواز سے سید سجاد پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صرف نماز نہیں رائج کرنی ہے، نماز کے ارکان بھی یہ اہل بیت اطہار، علی کی ولایت، یہ عام ہو، یہ عام ہو، نماز ہی کے ذریعے پہنچایا جائے. اب ایک آخری مرحلہ ہے. اچھا ہمارے ہاں بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے بچوں بسم اللہ کہہ کے اگر کھانا کھاؤ گے تو برکت بہت ملے گی، ہے نا؟ اسی لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ، برکت مل جائے گی بسم اللہ کہنے سے. بسم اللہ کہہ کے کھانے سے برکت ملتی ہے. تاریخ آپ کے سامنے ہے، بسم اللہ کہہ کے کھانے سے کم کھانے میں بھی برکت ملتی ہے. اب اگر کسی کا پیٹ بھر نہ سکا کھاتے کھاتے مر گیا، اگر بھر نہ سکا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بسم اللہ سے دشمنی تھی. سلوات پڑھے محمد. اب سمجھ میں آیا چوتھے امام کا صرف ایک عمل ہے یہ، جو نماز میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں. حالات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی علی کو سمجھ پائے، مگر چوتھے امام کی قربانیوں کا فائدہ یہ ہوا کہ جو مدینے میں لوگ آنا پسند نہیں کرتے تھے وہ سب پانچویں امام کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. ان میں سے امام نے، میں اب موضوع کو یہیں سمیٹ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، اس پہ اب گفتگو نہیں. امام نے کئی کام کیے، اس میں سے ایک کام عقیدہ پہنچایا، دین پہنچایا، ہر طرح سے جو خرابیاں آ گئی تھیں اسے پہنچایا. ایسے سخت ماحول میں امام نا امید نہیں ہوئے جو میں نے کل عرض کیا. کسی بھی ماحول میں جب بھی آپ پر ظلم و ستم ہوتا ہے تو اسے آپ فرصت میں تبدیل کر دیجئے. جب بنی عباس بنی امیہ لڑ رہے تھے تو اس وقت اہل بیت نے علم کو عام کر دیا.
جب تک ہم کسی کے ٹارگٹ نہیں بنے ہوئے ہیں تب تک اپنے آپ کو علم سے اتنا آراستہ کر دیں کہ جدھر سے چلے تو ہمارے لوگ نظر آئے. علم سے آراستہ. امام نے کئی کام کیے دعاؤں کے ذریعے. اب یہاں ایک پیغام ہے, دعائیں جا کے دیکھیے, ایک ہی وقت میں امام دعا بھی پیش کر رہے ہیں اور اسی میں بتا رہے ہیں ظالم سے لڑنے کا طریقہ کیا ہے. جو صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے, امام کے خطبوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک کام امام اور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خاص شاگردوں کی تربیت. امام کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ امام غلاموں کو خرید کے لاتے تھے, ان کی تربیت کرتے تھے, پھر انہیں پھر چھوڑ دیتے تھے, پھر وہی لوگ افریقہ وغیرہ میں جا کے 100 میں تبدیل کر دیتا تھا, 100 200 میں. یہ امام چوتھے امام کی یہ جو خدمت ہے اس پہ غور و فکر کرے. لایا, خرید کے لائے, 4-5 مہینہ اسے اچھے سے تربیت کی, پھر اسے افریقہ کے کسی علاقے میں بھیج دیا. اب سمجھ میں آیا چھٹے امام کے زمانے میں جو اتنی بڑی تعداد نظر آئی ہے وہ چوتھے امام کی محنت تھی. چوتھے امام, بس یہاں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں, چوتھے امام کی یہ محنت تھی. چوتھے امام وہ ہیں کہ جن کے پاس 3 مہینہ 4 مہینے کے لیے کوئی غلام آتا ہے, اتنی تربیت کر دیتے ہیں کہ پھر یہ اکیلے خود پہ نہیں رکتا بلکہ دوسروں کو بھی صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرتا ہے. اب ہماری ذمہ داری بڑھ گئی کہ ہم ہر سال کربلا سن رہے ہیں, اور اگر اس کربلا سننے کے بعد 10 کو کربلائی نہ بنا سکے تو پھر کس تربیت میں ہے, اس تربیت کا پھر فائدہ کیا ہے. غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تعداد بڑھائیں, لوگوں تک پیغام پہنچائیں, حق کی باتیں پہنچائیں, الگ الگ انداز میں, الگ الگ پیرائے میں. امام کا کام اتنا بنیادی کام. اور ایک کام امام کا جو اہم تھا, کربلا کو بھلانے کی کوشش کی گئی, مگر اسی کربلا کو بچانے کے لیے ایک کام امام یہ کرتے تھے کہ جب بھی کچھ بھی دیکھتے تھے, پانی دیکھتے تھے, اپنے بابا کو یاد کرتے تھے. کھانے میں نظر پڑی, اپنے بابا کو. یہ جو ہم آنسو بہاتے ہیں نا, اسے صرف ثواب نہ سمجھیے, یہ ایک تحریک ہے ظالموں کی اوقات بتانے کے لیے. ہر کام میں سید سجاد آنسو بہا رہے ہیں. سید سجاد اس طرح سے کربلا کو, عاشورہ کو دنیا تک پہنچا رہے آنسو کے ذریعے. رونا اہل بیت کے نام پر یہ آسان نہیں ہے, ایک تحریک ہے. مگر کربلا میں جب آپ دیکھیں تو مختلف فکرے ہیں, بعض علماء کے جملے ہیں کہ زینب اتنا پانی کی پیاسی نہیں تھی جتنا آنسو کی پیاسی تھی. زینب اتنا پانی کی پیاسی نہیں تھی جتنا آنسو کی پیاسی تھی. اس لیے کہ جب بھی اگر رونا چاہا تعزیہ لے کر ظالم پہنچ جاتا تھا, ارے آنسو نہ گرنا چاہیے. اس لیے آپ آزاد ہیں, آج آخری مجلس ہے, شہزادی کو پرسہ دیجیے. اس لیے کہ حسین کا پرسہ اگر شہزادی کونین کو دینا ہے تو شہزادی کونین بھی وہی ہے کہ جن کو مدینے والوں نے کہا تھا اے علی آپ بیوی سے کہہ دیجیے, آپ شہزادی سے کہہ دیجیے اگر دن کو روئیں تو پھر رات کو نہ روئیں, اگر رات کو روئیں تو پھر دن کو نہ روئیں. مگر پھر بھی مدینے والے اچھے تھے, ارے دن میں رونا دے رہے تھے یا کم سے کم رات میں رونے کی اجازت دے رہے تھے. مگر کربلا اجرکم اللہ, خدا کسی بندے نہ رلائے سوائے غم حسین کے. عزادار و محبوب
والا ہے نا، آج امام حسین کا تابوت ہے نا، امام حسین کی کس مصیبت کو یاد کیا جائے؟ ارے حسین غریب کی مصیبت، ہر مصیبت حسین کے لیے سخت تھی۔ علی اکبر کو جمع کرنا، علی اصغر کو میدان میں لے کر آنا، عباس کے بازو میں اٹھانا، ہر مرحلہ حسین کے لیے سخت تھا۔ مگر ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب حسین خیمے میں آنے کے بعد کہتے ہیں اے بیویوں خدا حافظ، حسین جا رہا ہے۔ ارے جیسے ہی کہا، مقتل یہ لکھا ہے کہ حسین سے ارے زینب کا جدا ہونا آسان نہیں تھا۔ ارے حسین نے ارے تسلی دی ہے، تب زینب جیسی بہن جدا ہوئی ہے، اس لیے کہ زینب وہ بہن ہے جس نے اپنے عقد میں شرط رکھی تھی، جب بھی میرا بھائی کہیں جائے گا میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں گی۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ آزادارو، حسین جیسے ہی خیمے سے باہر آئے، ایک مرتبہ آواز دی، اے میرے شن سوارو، اے میرے گھوڑ سوارو، کہاں حسین آواز دے رہا ہے، حسین کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ اب تک حسین جب بھی سوار ہوئے، کبھی عباس نے سنبھالا تھا، کبھی علی اکبر نے سنبھالا تھا، ایک پیچھے سے آواز آئی اے بھیا گھبراؤ نہیں، آج زینب سوار کرے گی، آج زینب سوار کرے گی۔ اور جیسے ہی حسین سوار ہوئے، زینب نے کہا اے بھیا مجھے وصیت یاد آ گئی، اماں کی ایک وصیت یاد آ گئی۔ اماں نے کہا تھا جب میرا بیٹا حسین آخری وقت آئے تو ایک کام کرنا، اے بھیا میں تمہارے گردن کے بوسے لینا چاہتی ہوں۔ ارے بوسے لیے اس لیے کہ ارے حسین کی گردن پہ تلوار چلنے والی۔ جیسے یہ کہا اس کے بعد ایک مرتبہ حسین نے کہا مجھے بھی بابا کی وصیت یاد آ گئی ہے، اپنے بازوؤں کو بڑھاؤ۔ ارے زینب نے ارے حسین نے زینب کے بازوؤں کو بوسا لیا، ایک مرتبہ کا ارے بازوؤں میں رسن بنے گی۔ ارے حسین ارے جب چلنا چاہتے ہیں نا تو مقتل نے لکھا ہے کہ ایک ننھی سی بچی ہے جو بابا سے بہن کر رہی ہے، اے میرے بابا ارے میری ایک آخری خواہش پوری کر دو، اے میرے بابا مجھے آخری بار سینے کو سنا لو۔ ارے سکینہ کو سینے کو سنایا، ارے سکینہ چاہتی تو یہ خیمے کے اندر بھی اپنی خواہش پوری کروا سکتی تھی، مگر سکینہ نے اپنی خواہش کو خیمے میں ذکر نہ کیا، خیمے سے کچھ دور پہ ذکر کیا۔ اے بی بی ارے اس کا مقصد کیا ہے؟ اے عزادارو، ارے اسلام یہ کہتا ہے جہاں یتیم بچے ہو نا وہاں اپنے بچوں کو پیار نہ کرو۔ ارے سکینہ نے اسی لیے خیمے سے باہر اپنے بابا سے کہا تھا تاکہ کسی یتیم کو اپنا باپ یاد نہ آئے۔ اللہ اکبر، حسین مقتل میں آئے۔ اے عزادارو، ارے ہمارے یہاں اگر کوئی دنیا سے جاتا ہے اور وہ جانے والا کسی چیز سے محبت کرتا ہے یا کسی چیز کی وجہ سے وہ دنیا سے جاتا ہے یا جس چیز سے اس کی محبت ہوتی ہے، جیسے ہی اس چیز پہ نظر کرتی ہے نا وہ جانے والے کا چہرہ یاد آ جاتا ہے، جانے والے کا چہرہ نظروں میں گھومنے لگتا ہے۔ ارے جب حسین مقتل میں پہنچے، ارے وہ جگہ دیکھی جہاں اکبر کو مرضی لگی تھی، ارے وہ مقام دیکھا جہاں سر کو تیر لگا تھا، ارے جہاں ارے عباس کے بازو قلم ہوئے تھے، اس لیے عباس نے اس لیے حسین نے ارے حملہ شروع کیا، ادھر کی بات اٹھا ادھر کی بات اٹھا،
اس کے بعد ملعون کیا کہتا ہے؟ ملعون کہتا ہے دیکھو یہ علی کا بیٹا ہے، اسے اکیلے نہ مان سکتے ہو، ایک کام کرو، ارے سب ایک ساتھ مل کر حملہ کرو، اللہ اکبر، چاروں طرف سے حسین کو گھیرا گیا، ارے کسی نے پتھر مارے، کسی نے تلوار چلائی، ارے کسی نے خنجر مارا، ارے حسین گھوڑے پہ سمجھ نہ سکے، حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، ارے تیروں پر حسین کا لاش آیا، حسن اور حسین کے جنازے میں جو جتنا ہی فرق تھا کہ حسن کے جنازوں کو تیر تھے، مگر حسین کا جنازہ تیروں پر تھا، ارے پانی